چین خوراک کی پیداوار کے لیے ایک ہمہ جہت نقطہ نظر اپنانے والا ملک ہے۔ یہ کھیتی باڑی کے روایتی طریقوں سے آگے بڑھ کر زرعی ترقی کی سرحدوں کو مسلسل وسیع کر رہا ہے۔ یہ جامع قدرتی ڈومینز جیسے پہاڑوں، جنگلات اور سمندروں تک میں زراعت کر رہا ہے۔ یہ ناقابل کاشت زمین کو بھی استعمال میں لا رہا ہے۔ یہ خوراک کے ذرائع میں تنوع اور پائیداری لانے کے لیے وہ کچھ کر رہا ہے جو انسان کو حیرت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ پچھلی چند دہائیوں کے دوران چین نے معدومی کے خطرے سے دوچار مشکا مچھلی کی ایسی بمپر افزائش کی ہے کہ اس کو پورے ملک میں عام کر دیا ہے۔ پیلے رنگ کی لارج کراکر کو چینی کراکر اور پاکستان میں مشکا مچھلی کہا جاتا ہے۔ یہ چین کے ساحلی علاقوں میں بڑی کثیر تعداد میں پائی جاتی ہے۔ 1960 اور 70 کی دہائی میں ماہی گیروں نے بے دردی کے ساتھ اس کا شکار کیا، جس کی وجہ سے وائلڈ کراکر کی آبادی میں تیزی سے کمی آئی اور اس کی نسل معدومی کے خطرے سے دوچار ہو گئی۔ لیکن اب اس کی آبادی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے، جس میں بہت بڑا ہاتھ چینی حکومت اور فارمرز کا ہے۔ خاص طور پر صوبے فوجیان کے شہر نینگڈے میں اس مچھلی کی افزائش کے لیے سمندر کے اندر بڑے بڑے فارمز بنائے گئے ہیں۔ پیلی کراکر کی 80% سپلائی انہی فارموں سے ہوتی ہے۔ یہاں سے سالانہ 55 لاکھ ٹن سے زیادہ مچھلی کی سپلائی کی جاتی ہے۔ نینگڈے شہر کو یلو کراکر کا دارالحکومت بھی کہا جاتا ہے۔ آخر کس طرح معدومی کے خطرے سے دوچار مچھلی کی آبادی اتنی تیزی سے بڑھی ہے، اس کے پیچھے چینی حکومت اور اداروں کی محنت کار فرما ہے۔ گزشتہ کئی دہائیوں کے دوران سرکاری اداروں، ریسرچ انسٹیٹیوٹس اور ماہی گیروں نے مل کر سائنسی بنیادوں پر یلو کراکر کی افزائش کی ہے۔ عام طور پر مچھلی کی افزائش کے لیے زمین کے اوپر فارمز بنائے جاتے ہیں۔ پاکستان میں دریائی علاقوں میں کثیر تعداد میں ایسے فارمز مل جاتے ہیں، لیکن چین میں مشکا مچھلی کی افزائش کے لیے قدرتی ماحول پر زور دیا گیا۔ چونکہ یہ کھارے پانی کی مچھلی ہے، اس لیے اسے ویسا ہی ماحول فراہم کیا گیا۔ سمندر کے اندر بڑے بڑے فارمز بنائے گئے اور اس کے نتیجے میں مچھلی کی آبادی آہستہ آہستہ بحال ہوئی۔ آج کل کراکرز کی افزائش بڑے پیمانے پر سائنسی انداز میں کی جا رہی ہے۔ نینگڈے شہر میں مرین ایکوا کلچر کے ذریعے مچھلی کی افزائش ہو رہی تھی، لیکن اب اس میں جدت لائی گئی ہے۔ اسے جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے مربوط کر دیا گیا ہے۔ جولائی 2018 میں نینگڈے میں سمندری پانی کا جامع انتظام کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ مچھلیوں کی افزائش کے طریقہ کار کو تبدیل کر کے اپ گریڈ کیا گیا۔ مختلف سرکاری اداروں کے باہمی تعاون کے ذریعے نینگڈے نے مرین فارمنگ کے نئے ضوابط متعارف کروائے، جن کے تحت صاف سمندری پانی کی دستیابی کو یقینی بنایا گیا۔ فارمرز کو آف شور فارمز کے لیے مالکانہ حقوق بھی دیے گئے۔ فارمنگ کی سہولیات میں جدت لانے کے لیے وسیع پیمانے پر کام کیا گیا ہے۔ نینگڈے انتظامیہ 14 لاکھ سے زیادہ آؤٹ ڈیٹڈ بریڈنگ کیجز ختم کر چکی ہے۔ اس کے علاوہ 1 لاکھ ٹن سے زیادہ کچرا اور 54 لاکھ کے قریب فارم بالز کو سمندر سے صاف کیا گیا ہے۔ انتظامیہ فارمرز کو کہتی ہے کہ وہ چھوٹے جنگلوں کو بڑے جنگلوں سے تبدیل کریں، جن کے پاس زیادہ بڑے جنگلیں ہیں وہ انہیں زیادہ گہرے پانی میں لے جائیں۔ اس حوالے سے فارمرز کو مختلف قسم کی سبسڈیز بھی فراہم کی جاتی ہیں۔ شہر میں اب تک ہزاروں سائز کے بریڈنگ کیجز لگائے جا چکے ہیں۔ ان کیجز کو ایک مخصوص فاصلے کے ساتھ لگایا جاتا ہے تاکہ نیا سمندری پانی بنا رکاوٹ ان تک پہنچتا رہے۔ مجموعی طور پر اس وقت 4.5 لاکھ کے قریب جنگلے لگے ہوئے ہیں، جن کے ذریعے چینی مشکا کی افزائش کی جا رہی ہے۔ یہ جنگلے عام طور پر 26 میٹر چوڑے اور 12 میٹر گہرے ہوتے ہیں۔ انہیں سمندر میں انتہائی گہرائی میں لگایا جاتا ہے تاکہ مچھلی کو زیادہ سے زیادہ قدرتی ماحول ملتا رہے۔ یہ جنگلے انتہائی ماحول دوست ہیں، جنہیں جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا ہے۔ پہلے چھوٹے جنگلوں میں افزائش کی جاتی تھی تو بہت سے مسائل کا سامنا رہتا تھا۔ مچھلیوں کو خوراک دینے کے لیے جانا انتہائی جان لیوا کام ہوا کرتا تھا۔ فارم تک پہنچنے کے لیے بانس کے رستے ہوتے تھے، لیکن اب ایسے رستے بنائے گئے ہیں جو سڑکوں کی طرح چوڑے ہیں۔ فارمر ان پر دوڑتے ہوئے جاتے ہیں اور آسانی سے فارم تک پہنچ جاتے ہیں۔ پہلے روایتی طریقے سے کندھوں پر خوراک لے جائی جاتی تھی، لیکن اب پائپ لائن نصب ہیں جن کے ذریعے مچھلی
तक बाआसानी खुराक पहुंच जाती है। फार्मर्स की सहूलत के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। ऐसी एप्लीकेशंस बनाई गई हैं जिनके जरिए फार्म पर हर वक्त नजर रखी जा सकती है। फार्मर घर बैठे 5G टेक्नोलॉजी के जरिए अपनी मछलियों का जायजा ले सकता है। फार्म तक बिजली की फराहमी भी इंतहाई आसान कर दी गई है। फार्मों के ऊपर विंड टर्बाइंस लगाई गई हैं जो 24 घंटे बिजली पैदा करती हैं। इसके अलावा सोलर पैनल्स के जरिए भी बिजली जनरेट की जाती है। चीन अपने सेक्टर को कितना संजीदा ले रहा है, आपको इसका अंदाजा सब्सिडीज, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और सहूलियात से हो गया होगा। लेकिन सबसे दिलचस्प बात मछली को बीमारी से बचाने के लिए फिश अस्पतालों का कयाम है। अगर मछलियों में कोई बीमारी पैदा हो जाए तो इनके इलाज के लिए जदीद तर्ज के अस्पताल हर वक्त मौजूद रहते हैं। बीमारी की लपेट में आए फार्म में एक टेक्नीशियन को भेजा जाता है। ये मछली को माइक्रोस्कोप के लेंस के नीचे रखता है। दूर फिश अस्पताल में बैठा माहिर डॉक्टर जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से इसका जायजा लेता है। वो बीमारी की निशानदही करके कंसल्टेशन फराहम करता है। यूं वक्त जाया किए बगैर बीमारी का फौरी इलाज कर लिया जाता है। आज नेंगडे ने मछलियों की बीमारी से बचाव और कंट्रोल का म्यूनिसिपल सतह पर एक नेटवर्क कायम किया हुआ है। काउंटी, टाउनशिप और गांव की सतह पर फिश अस्पताल और तिब्बी खिदमात के मराकज हर वक्त फार्मर्स की मदद के लिए दस्तयाब होते हैं। नेंगडे येलो क्रॉकर की अफजाइश को सनती पैमाने पर मुंतकिल कर चुका है। यहाँ से लगभग $1 अरब की लार्ज येलो क्रॉकर सप्लाई हो रही है। चीन के लोगों की टेक्नोलॉजी की समझ बूझ का अंदाजा इस बात से लगाएं कि नेंगडे के फार्मर्स मछली की अफजाइश के लिए तो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते ही हैं, ये मछली की फरोख्त के लिए भी टेक्नोलॉजी पर इन्हिसार करते हैं। मछलियों की फरोख्त के लिए ये सोशल मीडिया पर तशहीर करते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए बराह रास्त ग्राहकों को मछली फरोख्त करते हैं। यूं इन्हें किसी मंडी जाने या मिडल मैन को कमीशन देने की जरूरत नहीं पड़ती और यूं ये अपनी मेहनत का पूरा सिला वसूल करते हैं। अब तक के लिए इतना ही। मजीद दिलचस्प वीडियोस के लिए देखते रहिए डेली पाकिस्तान।